دونوں میں سے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے ان کا ویزا ایکسپائر ہوا ہے, ویزے میں توسیع نہیں ہوئی ہے, اور جو ہوم ڈپارٹمنٹ نے توسیع نہیں کی وہ کئی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں جس پہ بہت سارے لوگوں کی وہ توسیع نہیں کرتے. اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہمارے پاس اویلیبل ہے, اور اس سٹیپ پہ جانے تک ہم قانونی طور پہ لیگلی وہاں پہ ریزائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایکسٹینشن نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ڈیپورٹیشن یا کوئی ایکشن لیا جائے گا. ہمارے پاس امیگریشن ٹرائیبیونل کے پاس اپیل کا حق حاصل ہے, اور وہ اپیل کا حق ہم جب چاہیں ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اور وہ ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں. اور اس میں ٹائم لگتا ہے, ہم اپنے دلائل دیں گے, میرٹ پہ اپنا کیس آرگیو کریں گے, اور اس کے بعد ایک اور عدالت ہے جس کو اپر ٹرائیبیونل کہتے ہیں, اور اپر ٹرائیبیونل کے پاس ہائی کورٹ کا درجہ ہوتا ہے. تو یہ ایک لینتھی پروسیس ہے جو انیشیٹ کر دیا گیا ہے. یہ تو ہو گئی فیکچول اور قانونی بات جو میں نے آپ کو عرض کر دی. اب میں تھوڑا سا ذرا اس کا ایک جو اینگل ہے, دیکھیے میاں نواز شریف کا نام لینے, میاں نواز شریف کے بارے میں بات کرنے, ان کے امیجز چلانے پر پابندی رہی ہے میڈیا کے اوپر, بٹ کل سے امیجز بھی چل رہے ہیں, نام بھی چل رہا ہے, اور حکومتی ترجمان جتنے بھی ہیں 6 پریس کانفرنسز تو کل سے میں دیکھ چکا ہوں. کاش انہوں نے مہنگائی پہ, بے روزگاری پہ, ڈوبتی ہوئی معیشت پہ, غریب آدمی کے مسائل پہ اتنی پریس کانفرنسز کی ہوتی تو شاید آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا. اور ایک جو بیماری کے حوالے سے آپ نے بات کی اور آپ نے کلپ بھی چلائے, دیکھیے میں نے ان کو ریسیو کیا تھا سروسز ہاسپٹل میں پہلی رات جب ان کو نیب کی کسٹڈی سے لایا گیا. یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے, یعنی کوٹ لکھپت جیل میں اپنا سینٹنس سرو کر رہے تھے. ایک اور کیس بنایا گیا چودھری شوگر مل کا نیب کی طرف سے, اور ان کو کوٹ لکھپت جیل سے گرفتار کر کے نیب کے دفتر شفٹ کیا گیا اور ان کو سیل میں رکھا گیا. وہاں پہ نیب نے ان کا پلیٹلیٹ کا ٹیسٹ کروایا, ہم نے نہیں کروایا. اور ڈاکٹر عدنان کو جو 6 ماہ پچھلے جو گزرے اس میں جب ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی, وہ ذاتی مولج ہیں. یہ انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے کہ ان کی عمر 70 سال ہے. یہ انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے کہ کرونک ہارٹ پیشنٹ ہیں, ہارٹ کی پرفریشن ہو چکی ہے. کوئی اور یہ بات کہتا نا تو میں کہتی چلے جی وہ جوش خطابت میں یہ بات کہہ گئے ہیں یا کہہ گئی ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ نے خود آن ریکارڈ کہا کہ آج انصاف کی آپ ہمیں گارنٹی دیں, رات کی فلائٹ سے میں گارنٹی دیتی ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. وہ آپ کی پارٹی, انہوں نے کیوں کہا اس کا کانٹیکٹ سمجھ لیں. انہوں نے اس لیے کہا کہ اگر ان کی زندگی کو خطرہ نہ ہوتا تو انہوں نے باہر جانا ہی نہیں تھا. دیکھیے نا, بھیجا تو حکومت نے ہے, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ باہر بھیجیں. آپ کے جتنے, میں نیب کی کسٹڈی کی بات کی, نیب کی کسٹڈی سے سروسز ہاسپٹل جو کہ سرکار کا ہسپتال ہے, صوبائی وزراء سے لے کے موجودہ معاون خصوصی برائے صحت فیصل سلطان تک, طاہر شمسی صاحب آپ کے شو میں بھی آئے, ان سے لے کے تو جتنے بھی سرکاری پروفیسر صاحبان ڈاکٹرز ہیں. لیکن طاہر صاحب آپ کی جماعت کی پوزیشن اس وقت یہ تھی کہ ان کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا, ان کے ڈاکٹرز باہر ہیں, وہ ان کی کیس ہسٹری جانتے ہیں, آپ ان کو باہر جانے کی اجازت دے دیں. مجھے ایک کویشچن پوچھنا, پھر میں ڈار صاحب کے پاس آؤں گی. ابھی پاسپورٹ کے لیے آپ کیا فارملی اپلائی کر رہے ہیں پاکستانی کاؤنسلیٹ میں وہاں پر, یا کر دیا ہے, یا سوچ رہے ہیں کریں گے, یا کرنا ہی نہیں ہے؟ فی الحال ایسا نہ کوئی فیصلہ کیا گیا ہے, نہ یہ معاملہ جو ہے وہ مشاورت کے عمل میں کہیں ڈسکس ہوا ہے. ٹھیک ہے. فی الحال ہم جو ٹریبیونل ہے اس کے پاس جائیں گے, اور دیکھیے میں نے پچھلے ہفتے ان کی ایک میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی. ایک تصحیح کر دوں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جس میں ان کو اجازت ملی باہر جانے کی, اس میں 2 ہمارے ایفیڈیوٹس اور انڈر ٹیکنگز لگی ہیں. ٹھیک ہے. ان 2 انڈر ٹیکنگز کے اندر یہ درج ہے کہ 8 ویکس اور ٹل ہز ڈاکٹرز ڈکلیئر ہم فٹ, یعنی یا 8 ہفتے یا جب ان کے ڈاکٹرز ان کو فٹ ڈکلیئر کر دیں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینٹنس سسپینشن کے علاوہ جو فیصلہ تھا. پرابلم یہ ہے کہ ویزا کی توسیع میں یہ جن ہسپتالوں میں نواز شریف صاحب نے علاج کروانا ہے, یا جس حکومت میں وہاں پر انہوں نے ویزا کو اپلائی کیا ہوا ہے جس ملک میں, وہاں پہ آئی ڈونٹ نو میڈیکل پلی لیا ہے نہیں, پوچھوں گی طاہر صاحب سے. لیکن کیا اس کو ہم یہ سمجھے کہ انہوں نے یہ ماننے سے وہ انکار کر دیا ہے, یا وہ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی ارجنٹ میڈیکل کنڈیشن ہے اس لیے ان کو یہاں رکنا چاہیے؟ یہ سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت برطانیہ نے, پتہ نہیں آپ کے نالج میں ہے کہ نہیں, طارق صاحب کنفرم کر دیں, میاں نواز شریف صاحب پہلے ہی 2 دفعہ توسیع
لے چکے ہیں اپنے اسٹے کی، اور یہ تھرڈ ٹائم انہوں نے حکومت برطانیہ سے اپیل کی تھی کہ میری ایکسٹینشن دی جائے۔ ایک تو بے شک ان کے پاس ویزا 10 سال کا ہو، میں بھی برطانیہ آتا جاتا ہوں، آپ بھی گئی ہوں گی، وہاں آپ کو 6 ماہ کا میکسیمم سٹے ملتا ہے، اور میاں صاحب تو آلریڈی پونے 2 سال سے وہاں ہیں، تو وہ آلریڈی ادھر سے ایکسٹینشنز لے چکے تھے۔ اب یہ ہوا کیوں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب آپ کے سامنے ہیں، میڈیا کے اوپر جو ویژولز آتے ہیں، وہ علاج کروانے کی بجائے وہاں ہاسپٹل میں یا کہیں بھی آرام فرمانے کی بجائے پولو میچ دیکھ رہے ہیں، جا کے ریسٹورنٹس میں جا رہے ہیں، نامے جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو حکومت برطانیہ کا ماننا ہے کہ میاں صاحب یہاں علاج تو کروا نہیں رہے، البتہ سیاست ضرور کر رہے ہیں۔ حمد اللہ کا وزٹ آپ کے سامنے ہے، وہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہاں سے سپیچز ہو رہی ہیں، سب کچھ ایک پوری فل ٹائم پالیٹکس چل رہی ہے وہاں۔ تو یہ ایسی صورت میں انہوں نے جو دیکھا اس کے بنیاد پہ فیصلہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک قانونی آپشن موجود ہے کہ یہ وہاں اپیل میں جائیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کو قانون کی بالادستی کے لیے اپنے ورکرز کو دیکھیں یہاں، اور جس طرح عطا تارڑ کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے ایسی سچویشن میں آ کے، ان کے رہنماؤں کو لے لیں، اور جس طرح آپ نے ان کے بیانات سنائے ہیں، ان سب کو امبیرسمنٹ سے بچانے کے لیے واپس آئیں۔ آپ کے بھی بیانات سنائے ہیں میں نے، جو 15 جنوری کو اللہ کے فضل و کرم سے لانا تھا، اور پھر آپ پھر دعاؤں پہ آ گئے نا۔ انٹرنیشنل ٹریٹیز تو ہے، یہ ایک اوپن سیکرٹ کسی کو، تو پہلے آپ نے سیاسی بیان دے دیا۔ پوری نیک نیتی سے کی ہے، جو چینل سے کچھ ہو سکتا ہے ہم کریں، ہم نے یہ نہیں کہا جی کہ ہم بالکل بے بس ہیں۔ 15 جنوری کو اتنے کانفیڈنٹ تھے آپ لوگ ایسے، مطلب ووٹر کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے آپ نے 15 جنوری، کیونکہ یہ 2 لوگوں نے کہا ہے، میرا خیال ہے کسی میٹنگ میں بیٹھ کے یہ ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے۔ چیزیں تھی نظر آ رہی تھیں، جیسے ان کا پاسپورٹ بھی آپ نے دیکھا، وہ بھی ہو رہا تھا، اور ہمارا تو خیال تھا کہ میاں صاحب خود ہی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں گے اور فیصلہ بھی کر لیں گے میں چلے پاکستان چلا جاتا ہوں، اور ان کو بھی پتہ ہے وہاں کیوں ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی آپ کے سیاسی رہنما ہیں بیماری کی آڑ میں برطانیہ جا کے پناہ لے لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے وہاں سے واپس آنا مشکل ہے۔ تو میرا یہی پیغام ہے پی ایم ایل این والوں کو، ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، اگر یہ قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے کوئی بھی آپشن لیں گے تو پھر ایسی ہی شرمناک پاسپورٹ رینیول کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ لوگ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو لکھنا نہیں ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں لکھیں گے، ہمیں پاسپورٹ دیں یا نہ دیں، تو کوئی چانس ہی نہیں ہے حکومت نے پاسپورٹ رینیول جو ہے اس کے بارے میں کوئی تجویز ہو یا کوئی سوچ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایبسکانڈر اور اشتہاریوں کو پاسپورٹ جاری کرنا پاکستان شروع کر دے، ایک پریزیڈنٹ سیٹ کرنا ہے، آپ بتائیں ایز اے پاکستان شہری کیا کہتی ہیں؟ لیکن ان کی شہریت کیا ختم کر دی؟ ایک سیکنڈ میں سنوانا چاہتی ہوں، شیخ رشید صاحب نے آج یہ بات کی، وہ پاکستانی نہیں، ابسرڈ سی مجھے بات لگی، لیکن بہرحال سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نواز شریف کا پاسپورٹ جو ہے رینیو نہیں ہوگا 16 فروری سے، وہ کینسل تصور کیا جائے گا۔ مجھے تو یہی فیصلہ دیا گیا خان صاحب نے کہ رینیو نہیں کرنا، میں نے پوچھا ہے ہمارا وہ شہری نہیں رہے، قانون اور آئین کے مطابق ان کا پاسپورٹ ختم ہو گیا اور انہوں نے درخواست نہیں دی اپ گریڈیشن کی، پاکستان کا پاسپورٹ ان کے پاس نہیں ہے، اب کسی اور ملک کے پاسپورٹ سے وہ اپلائی کریں تو اور بات ہے۔ پاکستان کی شہری نہیں ہے میاں نواز، یہ انہوں نے ویسے کیا سیاسی بیان دے دیا، مطلب آپ کو خود ہنسی آ گئی نا یہ سن کے یہ بات؟ نہیں، مجھے تو اصل اس لیے میں مسکرا رہا ہوں کہ میاں صاحب کو خود ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے کہ مجھے پاکستان واپس جانا چاہیے۔ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آج ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، چلے 2 راستے ہیں، ایک راستہ سیاسی پناہ لے لیں کیونکہ وہ لیں گے اینڈ آف دا ڈے، یہ جو بھی کہ ان کا بیانیہ یہ تو بہت کچھ کہتے رہے ہیں، یہ تو ماضی میں یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ جی جیسے آپ ابھی سنا بھی رہی تھی جنوری مارچ کوئی حکومت نہیں ہوگی، سب چلے جائیں گے، استعفے منہ پہ مار دیں گے، اور بہت سارے دعوے یہ کر رہے تھے۔ تو ان کا کیا ہے؟ اور دوسرا ہے کہ آ کر پاکستان میں جیسے میں نے کہا قانون کی بالادستی کے لیے سرنڈر کریں، اپنے مقدمات اور سزاؤں کا سامنا کریں، یہ اینڈ آف دا ڈے فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں یہ واپس آتے ہیں، جس میں نے کہا ہے کہ جس طرح کی شرمندگی کا ان کی لیڈرشپ کو یہاں سامنے ہے، ورکر کو سامنے ہے، حالیہ عبرتناک شکست جو سیالکوٹ میں ہوئی انہیں انتہائی باتوں سے ہوئی، جو حمد اللہ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پوچھ لیتے ہیں نا کہ ان کو شرمندگی ہے یا نہیں ہے، بیکاز وہ نظریاتی طور پہ طارڑ صاحب کیا یہ کہیں نہ کہیں یہ آپٹکس میں یہ امبیرسنگ نہیں ہے کہ آپ کو ایک ملک کہے کہ ہم آپ کا ویزے کی توسیع نہیں کرتے ہیں اور پھر آپ کہیں کہ نہیں ہم اپیل کریں گے، ہم دوبارہ اپیل کریں گے؟ قانونی طور پہ آپ کا حق ہے، بالکل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کرنا ہے، لیکن ایک اس کا سیاسی اینگل ہے، اس کا ایک ویسے پولیٹیکل آپٹکس ہیں جی کہ وہ نہیں کر رہے توسیع لیکن ہم نے وہیں رہنا ہے۔ امبیرسنگ تو تب تھا کہ جب ایک 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو 2014 میں اس کے خلاف دھرنے کروا کے اس کو سازش کے تحت نکلوایا گیا،
امبیرسنگ تو تب تھا کہ جب چینی صدر کا دورہ یہاں پہ روکا گیا. امبیرسنگ تب تھا کہ جب آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ایک 3 ٹائمز پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا. امبیرسنگ تو تب تھا کہ جب ایک جج کو اس کی متنازع ویڈیو دکھا کے اور بغیر کسی کرپشن کے چارج کے آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو سزا دی. امبیرسنگ تب تھا جب آپ نے کہا کہ میں اس کا اے سی اتار دوں گا, اس کو زمین پہ سلاؤں گا, اس کے گھر کا کھانا بند کر دوں گا. تو یہ باتیں امبیرسنگ تھی, اور جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ ہائپر ٹینسو ہیں, ڈائبیٹک ہیں, کیروٹیڈ آرٹریز کا پرابلم ہے, ہارٹ پیشنٹ ہیں. امبیرسنگ تب تھا کہ جب آپ نے ان کے ذاتی مولد سے ان کی ملاقات بند کی. تو یہ ساری باتیں بہت امبیرسنگ ہیں, مجھے تو بڑی شرم ابھی آتی ہے یہ اس ایپیسوڈ پہ کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہے, ابھی جو یہ ہوا ہے 2 دنوں میں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں. اچھا, میں نے آج میاں صاحب کو کہا ہے کہ وہ جب پی کیپ پہن کے باہر کافی پیتے ہیں, وہ اگر دن میں 1 کی بجائے 2 دفعہ کر دیں تو بہت سارے لوگوں کو جلن ہوتی ہے. اور میں نے کہا جی آپ ہر ہفتے پولو میچ دیکھنے جایا کریں, فریکوینسی بڑھا دیں, اور ذرا ہمارا بڑا مورال فریکوینسی بڑھا دیں, مورال بڑھتا ہے ہمارا. اور میں نے انہیں کہا فریکوینسی اس کی بڑھائیں, کیونکہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ خدا نخواستہ بیڈ ریڈن ہیں یا چلنے پھرنے سے قاصر ہیں. بہت سے اللہ معاف کرے کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں, کیمو تھراپی کے باوجود آپ کو بازاروں میں باہر پھرتے نظر آتے ہیں. تو میں نے تو انہیں کہا ہے کہ یہ آپ کی پی کیپ آپ کو بہت سوٹ کرتی ہے, اور میرا بہت دل ہے کہ آپ کافی دن میں 2 دفعہ پئیں اور ہفتے میں 1 دفعہ پولو میچ ضرور دیکھیں. ہمارے ورکرز کا مورال بڑا بوسٹ ہوتا ہے اس بات سے. تو شرم تو بڑی دور کی بات ہے, ہمیں تو بڑا فخر ہے اپنے قائد کے اوپر کہ وہ قائد ہے جس نے اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کے دینے ختم کیے. وہ ایک بائی الیکشن چننا تھا پی پی کا, ڈسکے کی دھند پہ آپ نے بھی بڑی سیاست کی تھی. کا ہارنے کے بعد, دشہرہ کا ہارنے کے بعد, کراچی میں آپ چوتھے نمبر پہ آئے, آپ وزیر آباد ہارنے کے بعد, خوشاب ہارنے کے بعد ایک صوبائی سیٹ جیت گئے تو کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.